بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سن 2000 کی بات ہے کہ جب جان ٹیٹر نامی شخص نے انٹرنیٹ پر ایک عجیب سی پوسٹ شیئر کی جس میں اس نے بتایا کہ وہ ٹائم ٹریولر یعنی ٹائم مشین کے ذریعے ٹریول کرنے والا شخص ہے۔ اس حیرت انگیز عجیب و غریب بیان نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دوستو، آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کیا انسان اپنے ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ ٹائم ٹریولنگ مشین کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، سائنس اور اسلام اس مشین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ٹائم ٹریولر مشین پر ماضی میں کیے گئے تجربات پر بات کروں گا۔ 28 اکتوبر 1943 میں ٹائم ٹریول مشین پر ایک تجربہ کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی۔ ہٹلر کی جنگی کشتیوں نے اتحادی کشتیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بحری قوت کو توڑنے کے لیے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے ایک تجربہ کیا جس کا مقصد جنگی بحری جہاز کو نظروں سے اوجھل کر دینا تھا۔ اس پروجیکٹ کو دنیا سے خفیہ رکھنے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ البرٹ آئنسٹائن نیوی کے لیے ٹارپیڈو بم اور انڈر واٹر بارودی سرنگیں بنانے میں مصروف ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ اور چل رہا تھا۔ یہ تجربہ جس جنگی بحری جہاز پر کیا جانے والا تھا اس کا نام USS ایلڈرچ تھا۔ یہ ایک نارمل دن تھا۔ بحری جہاز کے افسروں اور فوجیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ ایک خوفناک سائنسی تجربے کی ضد میں آنے والے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کی ایک ٹیم دور کھڑی دوربین کے ذریعے اس بحری جہاز کا تعاقب کر رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوتا ہے۔ بحری جہاز پر چاروں طرف سے بڑی بڑی مشینز کے ذریعے ایک مخصوص فریکوینسی پر طاقتور مقناطیسی لہریں پھینکی جاتی ہیں۔ روشنی کا ایک جھونکا آتا ہے اور جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ تجربے سے منسلک تمام سائنسدان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی، کیونکہ جہاز کو غائب تو کر دیا مگر جہاز کو واپس منظر عام پر لانے کے لیے جس سائنسی پروٹوکول کا انتظام کیا گیا تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد جہاز خود بخود رونما ہو گیا، لیکن جہاز پر موجود تمام افراد کی حالت قابل رحم تھی۔ بہت سے لوگ جل چکے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جہاز میں زندہ دفن ہو چکے تھے، اور جو بچے تھے وہ تقریباً پاگل ہو چکے تھے۔ اس کے نتائج کے فوراً بعد اس پروجیکٹ کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر وہیں بند کر دیا گیا، اور وہ تمام ریکارڈ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے جس سے پتہ چلتا کہ امریکی بحری جہاز USS ایلڈرچ کبھی فلاڈیلفیا آیا یا اس پر کبھی کوئی تجربہ کیا گیا۔ اس سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے لوگوں کے لواحقین سے یہ کہا گیا کہ جہاز جنگ میں تباہ ہو گیا ہے اور وہ تمام لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہ راز ہمیشہ ایک راز ہی رہتا اگر اس تجربے سے منسلک ایک سائنسدان برسوں بعد اپنا منہ نہ کھولتا۔ اس نے بتایا کہ ہمارا مقصد صرف جہاز کو غائب کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ البرٹ آئنسٹائن طاقتور مقناطیسی لہروں کے ذریعے ٹائم اینڈ سپیس میں بگاڑ پیدا کر کے ٹائم مشین بنانے کا تجربہ بھی کر رہا تھا۔ اس تجربے کا دوسرا عینی شاہد یعنی چشمدید گواہ کارلوس تھا، جو کہ اس شپ پر ملازم تھا۔ اگرچہ امریکہ میں کوئی تحقیق کمیشن قائم نہ ہوا کہ اس جہاز میں موجود لوگوں کو بغیر بتائے سائنسی تجربے کا شکار کیوں بنایا گیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد اس تجربے سے جڑے لوگ انتہائی حیران کن تفصیلات بتا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر یہ تمام معلومات فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کے نام سے موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تجربے کا مقصد فوجوں کے یونٹ کے گرد ایسا انرجی لیول پیدا کرنا تھا جو ٹائم اینڈ سپیس کو خراب کر دے اور وہ فوجی چند گھنٹے آگے مستقبل میں یا چند گھنٹے ماضی میں جا سکے۔ جس ٹائم مشین کا تجربہ آئنسٹائن کر رہا تھا اسے ڈائیگلوب کا نام دیا گیا تھا۔ ڈائیگلوب کے لیے خفیہ جگہ پر زیر زمین ایک بہت بڑی ٹیونل بنائی گئی تھی جس میں ہٹلر کے خفیہ سائنسدان دن رات اس پر کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مشین ابھی تکمیل کے مراحل میں ہی تھی کہ اتحادی فوجوں نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا۔
ہٹلر کو شکست ہوئی مگر بھرپور کوششوں کے باوجود بھی ہٹلر کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی اور نہ ہی اس کی لاش مل سکی۔ جس خفیہ مقام پر ڈائیگلاگ کو بنایا جا رہا تھا وہ جگہ تو تلاش کر لی گئی مگر وہاں پر ٹوٹی پھوٹی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ دسمبر 1965 میں امریکہ میں ایک اور حادثہ ہوتا ہے کہ آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین گرتی ہے۔ دیکھنے والے اس مشین کا جو حلیہ بتاتے ہیں وہ ڈائیگلاگ سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے مطابق اس میں جلی ہوئی ایک لاش بھی نکلی تھی۔ واقعے کے کچھ دیر بعد CIA نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مشین کے ٹکڑے اور جلی ہوئی لاش کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے کو بھی ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر کوئی بھی تفصیل منظر عام پر نہیں آنے دی گئی۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ ڈائیگلاگ ہی وہ مشین تھی جس کے ذریعے ہٹلر نے 20 سال مستقبل میں جانے کی کوشش کی تھی، لیکن وارم ہول کے اندر برقی لہروں کی شدت نے اسے جلا کر راکھ کر دیا اور وہ اپنی مشین کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں جان ٹیٹر کی، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 2036 سے آیا ہے۔ لوگوں نے اس کی بات کو سنجیدہ اس لیے لیا کہ ٹائم ٹریول مشین پر ماضی میں تجربات ہو چکے تھے اور اس نے اپنی ٹائم مشین کی چند تصاویر بھی انٹرنیٹ پر شیئر کی تھی۔ اس نے اپنے ماضی میں آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ 2036 میں تمام کمپیوٹرز نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 2036 سے 1975 میں گیا تھا۔ جو IBM کمپیوٹرز نے 1975 میں پورٹیبل کمپیوٹرز بنائے تھے ان میں ایک خرابی تھی، وہ اسے ٹھیک کرنے گیا تھا، کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کمپیوٹر دوبارہ چالو ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد جان ٹیٹر غائب ہو گیا۔ اس نے چند پیشین گوئیاں بھی کی تھیں جن میں سے کچھ سچ اور کچھ غلط ثابت ہوئیں۔ اس نے کہا تھا کہ پیرو میں خطرناک طوفان آنے والا ہے جس میں کئی لوگ مارے جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد اس کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی، لیکن اس کے برعکس اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 2004 میں ہونے والی اولمپک گیمز آخری گیمز ہوں گی، لیکن اس کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی کیونکہ 2004 کے بعد بھی اولمپک گیمز ویسے ہی ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ٹائم مشین بنانا ممکن ہے؟ انسانی ذہن آج بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ ایسا ممکن ہوگا۔ انسانی ذہن اسے تسلیم ہی کیوں کرے؟ دوستو آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ماضی میں جا کر اپنے فیصلے صحیح کر سکتے تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہمیں آخرت میں کس بنا پر اجر دیا جائے گا؟ اس لیے دوستو انسانوں کا ٹائم ٹریول کا خواب ایک خواب ہی رہے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔